بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محوش ہے۔ میں بہت خوش نصیب تھی کہ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری خالہ کے بیٹے سے وہ ایک سائنٹسٹ تھا اور اس بات پر مجھے بہت بڑا فخر محسوس ہوتا تھا کہ میرا شوہر دوسروں سے ہٹ کر بالکل مختلف کام کرتا ہے۔ اکثر میں فخر سے سب لوگوں سے یہی بات ہوئی کہ میرا شوہر لوگوں کی بھلائی کے لیے تجربات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا شوہر تجربہ گاہ کے بند دروازوں کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ میرے شوہر کا سائنٹسٹ ہونا میرے ہی گلے میں پھندا بن گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی تجربہ گاہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز تھی اور اس بات کا احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو گیا تھا۔ جب میرے شوہر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا اگر میں اس کے کام میں دخل اندازی کروں گی تو وہ مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا، یہ وہ دھمکی تھی کہ جس کے بعد میں نے کبھی اس کے کام کے درمیان آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو کہتا میں خاموشی سے مان لیتی اور اس کے تجربات کے وقت کوسوں دور رہتی۔ البتہ یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور بے چین بھی کہ تجربہ گاہ میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے طلاق تک دینے کے لیے راضی تھا، لیکن وہاں قدم نہیں رکھنے دینا چاہتا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن مجھے اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس بات سے پردہ اٹھاتا کہ وہاں ہوتا کیا ہے۔ جب تک میری ساس زندہ تھی میں نے خود کبھی اس بارے میں اتنی بے چینی محسوس نہیں کی، کیونکہ میرے شوہر کی تجربہ گاہ اس وقت دوسری کوٹری میں بنی ہوئی تھی۔ لیکن ساس کے مرنے کے بعد جب ہم نے گھر شفٹ کیا اور اسی کوٹری میں رہنے کے لیے آ گئے جہاں پہ تجربہ گاہ موجود تھی تو یہ بات مجھے حد سے زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے شوہر نے 12 بجتے ہی مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ شدید سردی تھی لیکن اس کے باوجود میں شوہر کے کہنے پر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی کامیابی کے لیے اس کی تنہائی بہت ضروری تھی۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور وہ کوئی ایسا تجربہ کر رہا تھا جو اگر کامیاب ہو جاتا تو ساری انسانیت کی بھلائی ہو جاتی، اور یہ اسی وقت ممکن ہو پاتا جب میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی۔ ابھی مجھے لاؤنج میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے شوہر کے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ میرے شوہر کی ہی آواز تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے اپنے شوہر کی رونے کی آواز سنائی دی تھی، اور آج تو مجھے نیند بھی نہیں لگی تھی اور میرے شوہر کی رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ دروازہ بجا کر اپنے شوہر سے پوچھوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن میرے شوہر نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کبھی اس کے کام کے وقت میں دخل اندازی نہ کروں، کیونکہ وہ بہت اہم تجربہ کر رہا ہے اور اگر میں نے ان کے کام میں دخل اندازی کی کوشش کی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کسی بھی عورت کے لیے طلاق کا مطلب ساری زندگی کی رسوائی، ذلت اور پریشانی ہوتی ہے، یا کم سے کم ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور میں تو طلاق کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی۔ میرا شوہر بھی مجھے بہت چاہتا تھا، لیکن وہ اس طرح اپنے تجربے کی خاطر مجھے طلاق دینے کی بات کرے گا، یہ بات میرے لیے بہت دل دکھا دینے والی تھی۔ پھر بھی میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ شاید وہ اپنی کامیابی کے لیے یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہے، لیکن کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر بار بار ایک ہی تجربے میں ناکام ہو رہا ہے، اسی لیے رو رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی تجربہ پہلی دفعہ میں تو کامیاب نہیں ہو جاتا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میرے شوہر کا تجربہ کامیاب ہو جائے تاکہ سارے ہی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کی رونے کی آواز ختم ہو گئی تو مجھے تسلی ہوئی اور میں دوبارہ سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے سے نکل رہا تھا، وہی کمرہ جس میں وہ دوا تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ لگایا اور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سرخ اور سوجا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری رات ہی رویا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا فہد آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا آپ رات بھر روئے؟ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا میں نے کہا تو ہے کہ میرے کام میں، میرے معاملات میں مداخلت مت کیا کرو۔ سائنٹسٹ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، بہت سے تجربے کرنے پڑتے ہیں، دن رات لگانا پڑتا ہے، کامیابی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی، کوئی بھی دوا ایسے ہی تیار نہیں ہو جاتی، اس کے لیے انسان کو اپنی پوری جان ڈالنی پڑتی ہے، پھر جا کر ہی کامیابی ملتی ہے۔ اور میں جو دوا تیار کر رہا ہوں نا، اگر وہ تیار ہو گئی تو ساری انسانیت کی بھلائی ہوگی، کیونکہ وہ دوا ایسی ہے جسے کھانے کے بعد کوئی انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ فہد کا لہجہ بہت ہی سخت اور گرم تھا۔ جب بھی ان کے تجربے کی بات آتی یا میرے تجربہ گاہ میں قدم رکھنے کی بات ہوتی تو وہ ایسے ہی پیش آیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تجربہ ان کے لیے زندگی اور موت جیسا تھا۔ یہ سن کر میں نے فہد سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اگر آج آپ کی اماں زندہ ہوتی تو وہ بھی دعائیں مانگتی، وہ بھی چاہتی تھیں کہ آپ بہت کامیاب ہوں۔
دیکھیے گا ہم دونوں کی دعائیں رنگ لائیں گے اور جلدی آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں تو بس آپ کے لیے فکر مند ہو جاتی ہوں۔ آپ ساری رات جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں اور پھر دن میں زیادہ آرام نہیں کرتے۔ جب تک اماں زندہ تھیں وہ آپ کو اس طرح ساری رات جاگنے کے لیے منع کرتی تھیں اور آپ بھی ان کی بات سن لیا کرتے تھے۔ اب آپ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ میری یہ بات سن کر فہد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بغیر ناشتہ کے لیے ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے، اور مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ مجھے ایسی کوئی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ دراصل میرا شوہر فہد اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میری ساس بھی فہد کے بہت قریب تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فہد ایک مشہور سائنٹسٹ بن جائے، وہ لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرے، لیکن شاید اماں کی زندگی مختصر تھی۔ وہ فہد کو کسی کامیاب مقام پر دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کا جانا اتنا اچانک تھا کہ فہد اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے پرانا گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ فہد مجھے لے کر ایک ویرانے سے علاقے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہاں ہماری ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جو پرانے وقتوں میں میرے سسر نے خریدی تھی۔ میرے سسر زمین اور جائیداد والے آدمی تھے، اسی لیے فہد کو کبھی پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ بغیر کوئی کام کیے بغیر ہمارا گزارا بہت اچھی طرح ہو جاتا تھا، لیکن یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ جب ہم یہاں آئے تو میں بہت پریشان تھی۔ میں نے فہد سے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، دور دور تک کوئی بھی گھر بھی نظر نہیں آ رہا، ہم یہاں کیا کریں گے، اکیلے کس طرح رہیں گے؟ فہد کہنے لگے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے دور رہ کر تجربے کریں اور انہیں کامیابی حاصل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ شور شرابوں کے درمیان کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی، کوئی کام وہ تسلی سے نہیں کر سکتے، اور ان کی بات کافی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے فہد کا ذہن بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا۔ لیکن یہاں آ کر وہ یکسوئی سے کام نہیں کر سکے تھے، کیونکہ وہ شاید اپنی ماں کو بھلا نہیں پائے تھے۔ یہ غم اتنا ہی بڑا تھا، ان کے دل سے نہیں جاتا تھا۔ میں جب بھی کبھی اماں کا ذکر کرتی تو وہ اسی کی طرح ریئیکٹ کرتے، کھانا پانی چھوڑ دیا کرتے اور خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جاتے۔ آج پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں وہ غلطی دہرا دی تھی۔ میں نے کھانا واپس سمیٹا اور فہد کے پیچھے گئی تو وہ گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے بیٹھ کے اور ان سے معافی مانگی۔ پوری بات پر وہ غم سے مسکرائے اور کہنے لگے، بس مجھے اماں کی بہت یاد ستاتی ہے، کاش کہ اماں اس طرح مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر قدم پر آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ فہد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اسی لیے تو میں یہ دوا تیار کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی بیمار نہ ہو اور کوئی کسی اپنے سے جدا نہ ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے فہد کا منہ ٹھیک کیا اور انہیں کھانے پر راضی کیا۔ ہمیں یہاں آئے مہینہ ہونے والا تھا، ابھی تک فہد کو کوئی خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی تھی، البتہ انہیں امید ضرور تھی کہ وہ جلد ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلی رات فہد نے مجھے پھر کمرے سے نکال دیا کہ وہ تجربہ کریں گے، اور میں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ دراصل تجربہ گاہ کمرے کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی، اس کا دروازہ کمرے میں سے ہی تھا، اسی لیے فہد مجھے کمرے سے بھی باہر نکال دیا کرتے تھے اور خود دروازہ لاک کر دیا کرتے۔ کئی دفعہ میں ان سے کہہ چکی تھی کہ میں بستر پر سو جاؤں گی، آپ کو پریشان نہیں کروں گی، نہ ہی تجربہ گاہ میں قدم رکھوں گی، لیکن وہ میری بات نہ مانتے۔ ابھی 12 بجتے ہی میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ پنکھے وغیرہ سب کچھ بند تھے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں رضائی اوڑھے صوفے پر دبک کر بیٹھی تھی۔ کافی دیر گزری تھی، مجھے نیند نہ لگی، بلکہ اپنی مرحوم ساس کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، اور ان کا اچانک چلے جانا میرے لیے بھی ایک صدمہ تھا۔ دراصل میری ساس میری خالہ بھی تھی۔ میرے ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے نہ صرف ہمارے گھر کا خرچہ اٹھایا تھا، بلکہ مجھے اپنی بہو بھی بنا لیا تھا، اسی لیے مجھے ان سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ میں انہی کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے شوہر کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پھر سے پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے کہ تجربہ ناکام ہوتا تھا، لیکن اس طرح رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، اور فہد جیسے شخص کا اس طرح رونا بہت حیرانی کی بات تھی۔ سائنٹسٹ تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، انہیں زندگی میں کئی مقام پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے تجربات نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ ان کے بھیانک نتائج بھی ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح دل ہار جانے والے لوگ کیسے کوئی کامیاب تجربہ کر سکتے ہیں؟ اگر فہد اسی طرح روتے رہتے تو شاید وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ یہی سوچ کر میں کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی کہ انہیں یہ بات سمجھاؤں گی، آخر کب تک ایسے ہی چلے گا؟ میری شادی کو سال ہونے والا تھا۔ 8 مہینے میری ساس زندہ رہی تھی اور 8ویں مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس گھر میں رہ رہے تھے اور روزانہ یہی معمول تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے دروازہ بجانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ فہد کی بات میرے کانوں میں گونجنے لگی کہ چاہے آندھی آئے یا طوفان، کمرے کا دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو وہ ایک لمحے کی دیر کے بغیر مجھے طلاق دے دیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ فہد اپنے کام کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ تھے۔
اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے دروازے بجانے کا ارادہ ترک کر لیا، لیکن ان کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ جو وہ روئے چلے جا رہے تھے؟ یہی سوچ کر میں نے قدم واپس لیے اور گھوم کر پیچھے سے باغیچے میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا روشن دان کھلتا تھا جو تجربہ گاہ تھا۔ اپنے شوہر کی پریشانی کا راز جاننے کے لیے میں نے بنا سوچے سمجھے وہاں چیز رکھی اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ بڑی مشکل سے مجھے کمرے کے اندر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ دراصل روشن دان کافی اونچا تھا اور میں بہت مشکل سے پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اندر جھانک رہی تھی۔ پھر مجھے خوف بھی ستا رہا تھا کہ اگر فہد کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو کیا ہوتا، شاید وہ کبھی مجھے معاف نہ کرتے یا پھر خفا ہو جاتے۔ کافی کوششوں کے باوجود بھی مجھے اندر کا کوئی منظر صاف دکھائی نہ دیا، بس فہد کے رونے کی آواز یہاں بھی صاف آ رہی تھی۔ میں ناکام و نامراد واپس لوٹ آئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ سیدھی طرح فہد سے ہی پوچھ لوں گی، لیکن پھر وہ ہمیشہ کی طرح مجھے گھما پھرا کر جواب دیتے اور مجھے خاموش ہونا پڑتا۔ یہی سوچ کر میں نے ایک نیا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر فہد آ کر بیٹھے تو ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتے رہے تھے، یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ اب مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنا تھا۔ میں نے فہد سے کہا کہ میں کچھ دن کے لیے اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ مجھے یاد کر رہی ہے۔ میری بات سن کر فہد چونکے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے خالہ کو؟ وہ میری ماں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں کو دل کا مرض ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بس کچھ بد پرہیزی کر لی تو طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سن کر وہ بھی فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب اماں کی جگہ خالہ ہی تو میری ماں ہے، تم چلی جاؤ اپنے میکے اور ان کا خوب خیال رکھنا۔ میں جانتی تھی کہ میکے جانے کے لیے اس طرح اجازت مانگنا بہت آسان ہے، کیونکہ ویسے فہد کو میرا بار بار اپنے میکے جانا اور وہاں رہنا پسند نہیں تھا، لیکن جب بھی بات اماں کی آتی تو وہ کبھی انکار نہ کرتے، بلکہ خود بھی پریشان ہو جاتے اور فوراً مجھے میکے چھوڑ آتے۔ اب بھی انہوں نے میری بات سنتے ہی نہ صرف اجازت دے دی تھی بلکہ کہنے لگے کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میرے بھائی سے بات ہو گئی ہے، وہ شام میں آ کر مجھے خود لے کر چلے جائیں گے۔ اب ایسے بھی مصروف رہتے ہیں، پھر اتنی لمبی ڈرائیو کر کے واپس اس ویرانے میں آئیں گے تو بہت تھک جائیں گے، رات میں آپ کو تجربہ کرنے میں بھی پریشانی ہوگی، بھائی آ کر مجھے لے جائیں گے۔ یہ سن کر فہد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے وہی کر لو۔ میں نے رات 10 بجے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو فون کر کے بلا لیا اور انہیں یہی بتایا کہ میں ان کے ساتھ رہنے چل رہی ہوں۔ وہ خوشی خوشی آ گئے۔ کافی دیر بھائی اور فہد بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد بھائی نے کہا کہ چلو مہوش اب گھر چلتے ہیں۔ میں نے دکھاوے کے لیے اپنا سامان لیا اور بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے فہد واپس اندر چلے گئے تو میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے بلایا تو آپ کو اس لیے تھا کہ آپ کے ساتھ گھر جاؤں گی، لیکن اب مجھے فہد کی فکر ستا رہی ہے، وہ اکیلے کس طرح رہیں گے، اس ویرانے میں تو کوئی سہولت بھی نہیں ہے، مجھے ہی ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، انہیں کھانے پینے کی بھی بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس لیے میرا دل نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ جاؤں۔ میری بات سن کر بھائی ہکا بکا رہ گئے، کہنے لگے گڑیا تم نے ہی تو مجھے فون کر کے بلایا تھا، اب کیا ہو گیا ہے، کچھ سوچ کر ہی بلایا ہوگا نا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی، اب آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ سے گھر والوں کی خیریت بھی مل گئی ہے تو مجھے تسلی ہو گئی ہے، اور اب فہد کی فکر ستانے لگی ہے، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میری بات سن کر بھائی مسکرا دیے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور کہنے لگے گڑیا تم اپنے گھر میں خوش رہو، اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہے، اگر دوبارہ کبھی تمہیں چلنا ہو تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ ویسے بھی خالہ کے گزر جانے کے بعد سے فہد کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہر وقت خالہ کو یاد کرتا ہے، ایسے میں تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ میں نے بھائی کو خدا حافظ کہا اور ان کے جاتے ہی خود واپس گھر میں داخل ہو گئی۔ میرے پاس گھر کی ساری چابیاں موجود تھیں، اسی لیے مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا فہد باورچی خانے میں کھڑے چائے بنا رہے تھے۔ یہی صحیح موقع تھا، میں سیدھے کمرے میں گئی اور بستر کے نیچے چھپ کے 12 بجنے والے تھے، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ فہد کمرے میں نہیں آئے تھے، شاید وہ چائے کا کپ لے کر باہر ہی بیٹھ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط، میری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا، مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر کوئی بات ذہن میں تھی تو بس یہی تھی کہ مجھے جاننا تھا کہ فہد آخر ایسا کیا کرتے ہیں جو انہیں اس طرح ساری رات رونا پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور پھر فہد کمرے میں آئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا تو میں نے اپنی سانس تک روک لی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا تو میرے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ میری حرکت کو شاید ساری زندگی معاف نہ کر پاتے، میرا گھر بھی خراب ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میری سانس خود بخود رکنے لگ گئی تھی۔
فہد نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، تجربہ گاہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے تجربہ گاہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ تجربہ گاہ اچھی خاصی بڑی تھی۔ میں بھی ان کے اندر جانے کے بعد دھیرے سے بستر سے نکل کر تجربہ گاہ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، اور پھر میرے شوہر نے ایک بڑی سی الماری کھولی اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس الماری کے اندر تو میری مرحوم ساس تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا شوہر خود انہیں تدفین کے لیے لے کر گیا تھا؟ تو پھر میری ساس کی باڈی یہاں کیسے آئی تھی؟ میری ساس کے انتقال پر ہی تو ہم نے وہ گھر چھوڑا تھا کہ میرے شوہر کو وہاں پر ہر وقت میری ساس کی یاد ستاتی تھی، اور اسی لیے ہم اس ویرانے میں آ گئے تھے۔ لیکن مجھے ہرگز بھی یہ علم نہیں تھا کہ میرے شوہر نے میری ساس کی تدفین نہیں کی ہے، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ تو کیا اسی لیے ہم اس ویرانے میں چلے آئے تھے کیونکہ یہاں میرے شوہر نے اپنی ساس کو سنبھال کر رکھا تھا؟ لیکن وہ ایسا ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کو دفن کرنا ان کا فرض تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں مجھے سارے سوالوں کے جواب ملتے چلے گئے، کیونکہ میرا شوہر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے معافی مانگ رہا تھا، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا کہہ رہا تھا، اماں مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے جو کچھ کیا نادانی میں کیا۔ میرے شوہر کی باتیں سن کر میں حیران و پریشان تھے۔ وہ تو اپنی ماں کے لیے جان دیتے تھے، آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ معافی مانگ رہے تھے؟ اور پھر آہستہ آہستہ روتے روتے وہ سب کچھ کہتے چلے گئے، جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اور پھر جب وہ اپنا سر زمین پر مارنے لگے تو میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو غصے میں کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا نا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے انہیں اس طرح غصہ کرتے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں نے بتایا کہ میں گھر نہیں گئی، بھائی مجھے لے جانے آئے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ فہد نے اس سے اور نفرت کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ کیوں آئی ہو یہاں؟ کیا دیکھنے آئی ہو؟ تماشا دیکھنا چاہتی ہو میرا، یا پھر میری ناکامی دیکھ کر خوش ہونا چاہتی ہو؟ ساری زندگی سب لوگ یہی کہتے رہے کہ میں کبھی ایک کامیاب سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، کوئی لیبارٹری والا مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں بڑے بڑے سائنسدانوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں پوری طرح ہار گیا تھا۔ ایک ایسی دوا بنانا چاہتا تھا جس سے کبھی کوئی بیمار نہ ہو، اور پھر میں نے اس گھر میں تجربہ گاہ بنا لی۔ میں یہاں آتا اور خود ہی تجربات کرتا۔ پھر ایک دن میں نے ایک ایسی دوا تیار کر لی جسے کھانے والا کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے جانوروں پر تو اس دوا کو آزما کر دیکھ لیا تھا، لیکن اب مجھے یہ دوا کسی انسان پر آزمانا تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ کامیاب ہوگا، اسی لیے اماں کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور انہیں بخار چڑھا تو میں نے یہ دوا انہیں بتائے بغیر کھلا دی۔ مجھے یقین تھا کہ دوا کھانے سے اماں کا بخار اتر جائے گا، لیکن نہ جانے کس طرح اماں کے دونوں گردے ایک دم فیل ہو گئے۔ شاید یہ اس دوا کا سائیڈ افیکٹ تھا، جو جانوروں پر تو نہ ہوا تھا، لیکن میری اماں کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ دونوں گردے فیل ہوتے ہی وہ بستر پر لگ گئی اور پھر 2 دن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا کہ اماں کو کیا ہوا ہے۔ اماں میرے تجربے کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ میرا یقین چکنا چور ہو گیا تھا، اور پھر مجھے اس بات پر بھی یقین ہو گیا کہ میں کبھی ایک سائنسدان نہیں بن سکتا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنے ناکام تجربے کی وجہ سے موت کی وادی میں اتار دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کو دفن کر دیتا۔ میں اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میری ماں میری وجہ سے مر گئی، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو دفن کرنے کی بجائے خاموشی سے یہاں لے کر آ گیا۔ کچھ کیمیکلز لگا کر میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اب میں روز اپنی ماں کو دیکھتا ہوں اور یہ احساس مجھے ستاتا ہے کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، جس کی ناکامی کا خمیازہ اس کی ماں کو کرنا پڑا ہے۔ میں کوئی تجربہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب میں کوئی تجربہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ یہ غم میں ساری زندگی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ فہد کی باتوں نے مجھ پر بجلی گرا دی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط تھا۔ انہیں بغیر کسی لیبارٹری سے اجازت لیے اس دوا کو اپنی ماں کو نہیں کھلانا چاہیے تھا، لیکن اس غلطی کا نقصان وہ اٹھا چکے تھے۔ اسی لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب انہیں مزید خود کو اس تکلیف میں مبتلا رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت محبت سے فہد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کہ ساری زندگی آپ اسی بات کی تکلیف میں رہیں گے۔ آپ سائنسدان ہیں، آپ کا کام ہے تجربات کرنا، آپ نے ڈگری حاصل کر رکھی ہے، تو اب آپ کو اپنی ناکامی کا بھول کر پھر سے محنت کرنی چاہیے۔ میری طرف دیکھ کر فہد نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے کہ اب انہیں کوئی تجربہ نہیں کرنا۔ میں نے بڑی مشکل سے فہد کو آنے والے 1 ہفتے میں اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ انہیں اپنی ماں کی تدفین کر دینی چاہیے، اس طرح تو اس کی ماں کی باڈی کو بھی تکلیف ہوگی۔ بہت مشکل سے فہد اس بات پر راضی ہو گیا اور ہم نے کوٹھی کے پیچھے ہی کچھ حصے میں ماں کی تدفین کر دی تھی۔
میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں انہیں اس صدمے سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ کبھی کبھی انسان کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بہت سے اپنوں کو کھو دیتا ہے، کبھی اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے تو کبھی غلط تجربات کی وجہ سے۔ ہم انسان شاید رشتوں کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب یہ رشتے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں نا، تب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، انہیں سنبھال کے رکھیے، اپنے غلط فیصلوں اور غلط تجربوں کی بھیڑ نہ چڑھنے دیں، تاکہ ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر نہ بنے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔